قریب علاقے کے اندر دریائے ستلج جس طریقے سے آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ کو علم بھی ہے، ہمارے کئی لوگ پریشان ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، بہت پریشان ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہے اگر ہم خود کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں جہاں پہ وہ سیلاب کے ساتھ ملے تو ہم کیا محسوس کریں، ہم اپنے لیے کیا پسند کریں گے؟ یہی کہ یا کوئی ہماری مدد کرے، یہی کہ کوئی ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دے، یہی پسند کریں گے نا، یہی کہ ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی چھت مل جائے، یہی ہوگا نا کہ ہماری فصلیں ڈوب گئی۔ ویسے مہنگائی کا یہ دور ہے کہ لوگوں نے قرضے اٹھا کے اپنی فصلیں اگائی تھی، عین فصل پکنے کا وقت تھا، اوپر سے سیلاب آ گیا، پھر قرض خان، یہ ساری باتیں ان کے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک بات کہی تھی، اگر ہم خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں، اگر ہم وہاں ہوتے جہاں پہ وہ لوگ آج پریشان حال ہیں، ہم کس کیفیت میں ہوتے، کس حال میں ہوتے، کس پریشانی کے اندر ہوتے۔ خدا را آپ سے گزارش ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، جایا کریں ان کے پاس۔ یار اللہ نے آپ کو بچایا ہے، میں نے اس دن صبح درس کے اندر بھی بتایا تھا جب حضرت سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جب دکان تھی نا بازار کے اندر، ساری بازار کو آگ لگ گئی، ساری بازار کو، ایک دکان بچ گئی۔ حضرت سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کسی نے آپ کی خبر دی، یا حضرت ساری بازار کو آگ لگ گئی، آپ کی دکان بچ گئی ہے، آپ نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے کہ میری دکان بچ گئی ہے، ساری بازار جل گئی ہے، میری دکان بچ گئی ہے۔ بس یہ کہنا تھا جملہ، غیب سے آواز آئی، اے سیری سکتی، کیا اس لیے تیری دکان بچائی تھی؟ تیری دکان تو بازار کے اندر تھی، اگر تیری دکان اس آگ کے اندر ہم لپیٹ میں لے لیتے، تیری آگ کھولے کھولے کر دیتے دکان کو، پھر تو کیا کرتا؟ تجھے دوسروں کا دکھ نہیں ہے، دوسروں کی پریشانی کے اندر نہیں ہے، تو دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا جن کے سارے کاروبار ختم ہو گئے، دکانیں جل گئی، تیری بچا دی، پھر شکر ادا کر رہا ہے۔ آج شکر کرنے کا وقت نہیں ہے، آج ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا وقت ہے، آج ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ہے، ورنہ یاد رکھنا آج اگر ہم بے حس بن گئے، آج اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہے، تو یاد رکھنا کل ہم پہ وقت آنے والا ہے، کل یہی وقت اگر ہم پہ آ گیا پھر ہم یوں پکار کر کہیں کہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، لیکن پھر رب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ سب سے بہتر انتقام دینے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا رحمت مند ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے جو میرے بندوں پہ رحم کرے گا میں رب اس پہ رحم کروں گا۔ کیا وہ خدا کے بندے نہیں ہیں جو ڈوب رہے ہیں؟ کیا وہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے جان مال ان کو پیارا نہیں ہے؟ کیا ہمیں صرف پیارا ہے؟ آج ہم محفوظ ہیں تو کیا ہم شکر ادا کریں؟ نہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے یار، جایا کریں یار، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو کچھ تو کر دیا کریں، کچھ تو کر دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پر نور اللہ نے وہی نازل فرمایا، اے میرے پیارے کریم، تیری قوم پہ نا قحط آنے والا ہے، قحط سالی آنے والی ہے، پانی ختم ہو جائے گا، کھانے کی اشیاء ختم ہو جائے گی، اپنی قوم کو کہہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ دیا، اے میری قوم قحط آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ جب پیغام دیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، تو پھر جو آپ کی قوم تھی نا ان کی محبت دیکھیں، آپس کے اندر اتفاق دیکھیں، آپ نے قریب قریب گھر کے نا اپنی دیواروں کے اندر سوراخ کر دیے، جن کے بعد جو اشیاء ہوتی وہ آگے تقسیم کر دیتا، جی مشکل کی گھڑی ہے، مشکل وقت آن پہنچا ہے ہم پر، آج مشکل وقت آن پہنچا ہے، تو سب مل کے کام چلائیں گے، سب مل کے گزارا کریں گے، سب مل کے جو چیزیں ہیں تقسیم کریں گے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں کپڑے تقسیم کریں گے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے کھانا تقسیم کریں گے، جن کے پاس پینے کو نہیں ہے پانی تقسیم کریں گے۔ آج مل کے مشکل وقت آن پڑا ہے، کیا مشکل وقت آن پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن گزرے، 5 سال نہ آئی، تو پھر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی آپ نے تو وعدہ
میں ان پہ کیسے کہا کہ خود جب ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنا وسیلہ بنا لیا ہے، اب میں رب ان کے اس انداز کو دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا ہوں، اب ان پہ بات سالی نہیں آئے گی۔ اس لیے یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت مشکل گھڑی ہم پر آ پہنچے۔ اللہ کریم کی بات بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔